جس طرح دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی طرح صحابیات بھی پیچھے نہیں رہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور مصیبت برداشت کی، لیکن ان کے پاؤں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے۔ جب کبھی اسلام کے لیے بڑی سے بڑی جانی و مالی قربانی کی ضرورت پڑی، مسلمان خواتین آگے ہی نظر آئیں۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی خاطر اپنے گھر بار لٹا دیے، خونی رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین چھوڑ کر دور جا بسی، مگر ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ انہیں تپتے صحراؤں، دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، لوہے کے لباس پہنا کر سورج کی سختی چکھائی گئی، بچوں اور اہل خانہ کو نظروں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہو لہان کیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ کر رکھا گیا، گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، پیارے رشتوں سے جدا کیا گیا اور وطن عزیز سے نکالا گیا۔ غرض ظلم و جبر اور سفاکی کا کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو ان پر نہ آزمایا گیا ہو، مگر تپتے صحرا اور اندھیری ٹھٹھرتی راتیں گواہ ہیں کہ صنف نازک کی استقامت میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کو ان کی قربانیوں کو محفوظ کرنی پڑی۔ مشہور صحابیہ حضرت عمار بن یاسر کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو شیر دل خاتون ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑیں مضبوط کی، یوں انہیں اسلامی تاریخ کا پہلا شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی اکلوتی صحابیہ ہیں۔ کفار مکہ نے آپ کے قبول اسلام ہی کو آپ کا ناقابل برداشت جرم بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ زمین کانپ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں اپنے بیٹے حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں تکلیف پاتے دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ابو جہل شدید ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک روز ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ تجھے نیزہ مار دوں گا۔ اس پر انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل نے غصے میں ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ خون میں لطفت ہو کر گر پڑیں اور شہید ہو گئیں۔ ظلم و ستم کی آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہو جانے والی ہستیوں میں حضرت نادیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹی بھی ہیں۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیفیں دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی ہم مذہب تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے تو عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ جس پر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فلاں عورت، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بولی، آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ چنانچہ آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کی خاطر بہت ظلم و برداشت کی، اور یہ بنی زہرہ کی باندی تھی۔ انہیں کافروں نے بہت ستایا، بے حد ظلم و ستم کیا، بالخصوص اسود بن عبد یغوث تو آپ کو سخت تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور صحابیہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ بنی معمل کی باندی تھیں۔ ابتدائی اسلام ہی میں اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں جا بسا اور وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئیں۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آخر کار جب ظلم و ستم بڑھتے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس ظلم و ستم سے یوں نجات دلائی کہ کافر مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ راہ خدا میں دردناک اذیت اور تکلیفیں برداشت کرنے والی
ایک شیر دل خاتون حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ اور ایک اور صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کے خاطر بہت سے ظلم برداشت کیے، یہاں تک کہ ابو جہل کے بے ایمانہ تشدد سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس پر ابو جہل نے کہا، تیری یہ حالت لات اور عزا نے کی ہے۔ اس پر انہوں نے ایمان افروز جواب دیا کہ لات و عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے، اور یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے، میرا مالک و پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلی ہی صبح ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور اس ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کیسی لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔